إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام हर किस्म की तारीफ़ात तस्बीहात किबरियाई बढ़ाई अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए कमुल हाकिमीन के लिए दरूद व सलाम प्यारे पैगम्बर साक़ी कौसर शाफ़ी महशर सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन इमामुल अंबिया हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात क़ुद्स पर कि जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे लिए हादी रहबर और रहनुमा बनाकर भेजा है। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहादा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदाना अल्लाह। अज़ीज़ भाइयों, आज़ादी जो है और हिदायत जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन की अज़ीम तरीन नेमतों में से दो नेमतें। एक, अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी को हिदायत अता फरमा दे,
اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ الحمدللہ الذی ہدانا. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی ہے. وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ. ہمارے عمل اس قابل نہیں تھے کہ ہم ہدایت کی طرف آ سکتے مگر یہ خاص اللہ رب العالمین کے رحمت ہے. اور دوسری بات، اللہ رب العالمین نے ہمیں اپنی رحمت کے ساتھ آزادی عطا کی ہے. ہم من حیث القوم من حیث المعاشرہ اللہ کی توفیق اور رحمت کے ساتھ آزاد ہیں. غلامی ہے مگر اس لیول کی غلامی نہیں ہے کہ جس کو غلامی کہا جاتا ہے. ہم مسلمان ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں، کلمے سے کوئی روکنے والا نہیں ہے. اذان ہوتی ہے، کوئی روکنے والا نہیں ہے. نماز پڑھی جاتی ہے، خطبہ جمعہ ہے، دین کی دعوت ہے، تبلیغ ہے، توحید کا اقرار ہے، شرک کی نفی ہے، اور اسی طرح لوگوں کا حج کرنا ہے، اور اسی طرح بعض مواقع کے اوپر جہاد کی بات بھی ہو جاتی ہے. تو عزیز بھائیوں، یہ اللہ کی طرف سے آزادی ہے، یہ اللہ کی طرف سے نعمت ہے. یہ کہا جاتا ہے کہ ہم اور ہر دوسرا شخص جو ہے ہم میں سے، ہمارے معاشرے میں سے ہر دوسرے فرد کی زبان پر یہ بات ہوتی ہے، جی ہم تو آزاد نہیں ہیں. ہم کہاں آزاد ہیں؟ ہم تو آزاد نہیں ہیں. تو میرے عزیز بھائیوں، کسی حد تک یہ بات کچھ حد تک ٹھیک ہے، وگرنہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے. ہم نے قرآن کریم کا غور سے کیا مطالعہ کیا ہے، ہم نے مکے کے حالات کو کیا دیکھا ہے، حبشہ کی ہجرت کو کیا ہم نے پڑھا ہے، مدینہ کی ہجرت کو کیا ہم نے پڑھا ہے، کس طرح ان لوگوں نے ہجرتیں کی تھی. ہجرتوں کے اندر کس طرح احادیث میں آتا ہے کہ سب کچھ ان سے چھین لیا گیا، پیٹ کمر کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، ہونٹ پھٹے ہوئے ہیں، ایڑیوں سے خون جو ہے نا وہ رس رہا ہے. کس طرح وہ مدینہ کی طرف سفر کر رہے ہیں، اور ہم آہستہ سے جناب دو الفاظ اپنی زبان سے نکال کر کہہ دیتے ہیں ہم تو آزاد نہیں ہیں. غلامی یہ ہوتی ہے کہ روس کے اندر کتنے سال تک قرآن کریم پر پابندی لگا دی گئی، سزا موت تھی. قرآن کریم کہیں سے نہیں ملتا تھا، نہ خرید و فروخت کے لیے، نہ پڑھنے کے لیے. کیا یہ چھوٹا ظلم ہے؟ انسان اللہ کی کلام سے ہی محروم ہو جائے. چائنا کے اندر ایک ویڈیو بیان میں ڈاکٹر ذاکر نائک حافظہ اللہ تعالی، انہوں نے کہا کہ اس وقت سب سے زیادہ ظلم جو ہو رہا ہے وہ چائنا کے اندر ہو رہا ہے. کچھ ہمارے بھائی اور دوست جو مدینہ یونیورسٹی میں پڑھتے تھے، وہاں پر پوری دنیا سے تقریباً ہر ملک سے کوئی نہ کوئی لڑکا ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم جب چائنا کے جو بھائی ہیں ان سے ملاقات کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں ان کے حالات، تو ہمیں تب جا کر پتہ چلتا ہے کہ آزادی چیز کیا ہے. وہاں پر مسلمانوں کے ساتھ کس طرح کا جو ہے ناروا سلوک کیا جاتا ہے. کشمیر کے اندر ہم نے یہ حالات کتنے سالوں سے سنے بھی ہیں، دیکھے بھی ہیں، آئے روز ہم دیکھتے ہیں کس طرح انڈین آرمی جو ہے ایک گاؤں کے اوپر ان کو شک پڑتا ہے، اس گاؤں کے یعنی بے بسی دیکھیں، اس سے اوپر غلامی کیا ہو سکتی ہے. گاؤں کے سارے افراد کو باہر جمع کیا جاتا ہے، ایک طرف جو ہے وہ بچیاں ہیں، خواتین ہیں، اور دوسری طرف مرد حضرات. کسی کو جرت نہیں ہے کہ وہ وہاں سے ادھر جا سکے، اور ادھر والوں کو جرت نہیں ہے کہ وہ وہاں پر جا سکے. جس کو ان کا دل چاہتا ہے اس کو اٹھا کر لے کے جاتے ہیں. اور یہاں تک یہ خبر آئی تھی کہ اب مسلمان بچیاں جو ہیں وہ اپنے چہرے کے اوپر سیاہی جو ہے نا وہ لگا کر اپنے گھروں سے باہر نکلتی ہیں اگر نکلنا پڑے. غلامی یہ ہوتی ہے. ہم نے تاریخ کا مطالعہ کیا ہی نہیں ہے، ہم نے موجودہ حالات کو غور سے نہیں دیکھا. فلسطین کی اس خاتون نے جب بیان دیا تھا، جس کو ایک بہت بڑی تنظیم کے رہنما تھے، انہوں نے یہ اپنے پروگرام میں یہ بات کہی تھی. انہوں نے کہا کہ ایک خاتون، اس نے کہا کہ میں نے اپنی بیٹی کو محفوظ رکھنے کے لیے 26 دفعہ میرے ساتھ زیادتی کی گئی ہے، مگر بدقسمتی سے میری بیٹی پھر بھی محفوظ نہیں رہی. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے غلامی کیا ہوتی ہے. غلامی اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے کہ یا بنی اسرائیل
قد انجیناکم من عدوکم، اے بنی اسرائیل یاد کرو اس وقت کو ہم نے تم کو تمہارے دشمن سے نجات دی تھی، ہم تھے تم کو نجات دینے والے۔ ہمارے ایک بھائی کہنے لگے مقبوضہ کشمیر میں عرصہ دراز تک وہ لڑتے رہے، جب وہ واپس آئے انہوں نے دو باتیں کہی، کیا کہتے ہیں گاؤں میں میرا جانا ہوا اور کئی دفعہ جانا ہوا، تو وہاں پر میں نے ایک بوڑھے کو جو ہے نا وہ ایک جگہ پر روزانہ میں اس کو دیکھتا تھا کہ فجر کے بعد جب سورج طلوع ہوتا ہے وہ آتا ہے اور وہاں پر آ کر رونا شروع کر دیتا۔ تو اس کو میں نے پوچھا کہ آپ کیوں روتے ہیں، تو اس نے کہا میں روزانہ یہ دیکھتا ہوں کہ آج کا جو طلوع ہونے والا سورج ہے کیا یہ آزادی کا سورج ہے۔ ہم تو بات کرتے کہتے ہیں ہم کہاں سے آزاد ہیں، ہم کہاں سے آزاد ہیں، کیا ہماری عزتوں کے اوپر مجموعی طور پر اس طرح نعوذ باللہ اللہ معاف کریں کیا ڈاکے ڈالے گئے، کیا اس طرح کے حالات ہمارے ساتھ پیش آئے ہیں کہ بچوں کو جو ہے نا ہماری آنکھوں کے سامنے، ہمارے بچوں کو ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے گلی محلے کے اندر ہماری آنکھوں کے سامنے ذبح کر دیے جائے، کیا اس طرح کے حالات ہم نے دیکھے؟ غلامی اس چیز کو کہا جاتا ہے، یہ ہے غلامی۔ اللہ کی کتاب ایک طرف ہے، انسانیت جو ہے اس کو زندہ جلا دیا جائے، ذبح کر دیا جائے انسانوں کو، یہ غلامی ہوتی ہے۔ اور دوسری بات انہوں نے کہی، کہتے ہیں آپ لوگ تو آرام سے اٹھتے ہیں، آرام سے سوتے ہیں، کوئی آپ کو مسئلہ مسائل نہیں ہے۔ کہتے ہیں کشمیر کے اندر بچے جب صبح کرتے ہیں تو صبح کے وقت اٹھتے سار سب سے پہلے وہ اپنے گھر کی کھڑکیوں سے جھانکتے ہیں کہ باہر امن و امان ہے، تب جا کر وہ گھر سے باہر نکلتے ہیں۔ ہمارے اوپر ایسی کیفیت آئی ہے کبھی؟ ہماری کبھی ایسی حالت بنی؟ ہمارے سامنے اللہ نہ کرے کبھی چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا، اپنے ہی بچے کے کبھی اگر ختنے کروانے پڑیں، یقین کریں اتنی تکلیف ہوتی ہے انسان دیکھ نہیں سکتا، برداشت نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ یہ میرا لہو ہے، یہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، اس میں میری جان بستی ہے، میں نہیں دیکھ سکتا، یہ غلامی ہوتی ہے۔ ہم یہ چیزیں برداشت نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم کے اندر بنی اسرائیل کی مثال دی، پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہجرت کرنے والے، مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ میں آنے والے تھے، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ، اے میرے صحابہ اس وقت کو یاد کرو جب تم قلیل تھے، جب تم تھوڑے تھے، مستضعفون فی الارض، تم زمین کے اندر سب سے زیادہ کمزور تھے، فآواکم وایدکم بنصرہ ورزقکم من الطیبات لعلکم تشکرون، اللہ نے تم کو جگہ دی، اپنی مدد کے ساتھ تمہیں قوت بخشی اور تمہیں پاکیزہ رزق جو ہے اللہ رب العالمین نے عطا کی۔ یہ ہجرت کرنے والے جو مجاہدین تھے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ یہ صحابہ جنہوں نے مکہ سے پہلے ہجرت کی اور جنہوں نے بعد میں ہجرت کی، ثواب میں کبھی برابر نہیں ہو سکتے، مقام میں، مرتبے میں برابر نہیں ہو سکتے۔ لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، برابری نہیں ہو سکتی ہے۔ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس وقت کو یاد کرو جب تم تھوڑے تھے اور لوگوں کا تم پر خوف سوار تھا کہیں ہم کو اچک نہ لیں، کہیں ہم کو پکڑ نہ لیں، اللہ رب العالمین نے تمہاری مدد کی، اللہ تعالیٰ نے تمہیں جگہ دی۔ میرے محترم بھائیوں، غلامی چیز کیا ہے اس کو سمجھنے کے لیے صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ باپ جو ہے اس کا کتنا مقام ہے، باپ کا کتنا مرتبہ ہوتا ہے اپنی اولاد کے لیے، اولاد کے لیے باپ کیا حیثیت رکھتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تجری ولد والدا الا ان یجدہ مملوکا فیشتریہ فیعتقہ، کوئی بچہ، کوئی جوان اپنے باپ کو وہ دیکھے کسی کی غلامی کے اندر ہے، اس نے اپنے باپ کو خرید کر آزاد کر دیا کسی کی غلامی سے، اس نے اپنے باپ کے باپ ہونے کا حق ادا کر دیا۔ باپ کا حق ادا کی صورت میں ہوا، غلامی سے نکالنے کی صورت میں، یہ غلامی ہوتی ہے کہ باپ کی خدمت ساری زندگی بچہ جو ہے وہ کرتا رہے تو اس کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اگر باپ کو کسی کی غلامی میں دیکھا ہے، اس کو خرید کر آزاد کر دیا ہے، پھر حق ادا کر دیا ہے اس کے باپ ہونے کا، وگرنہ حق ادا نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ یہ تمہیں آزادی اس لیے دی جاتی ہے لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ یہ آزادی اس لیے دی جاتی ہے فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اس گھر کے رب کی لوگ عبادت کریں، اس لیے آزادی دی گئی ہے۔ یہ جو بیت اللہ ہے اس کا جو رب ہے اس کی لوگ عبادت کریں، آزادی اس لیے دی جاتی ہے۔ الذی اطعمہم من جوع، آزادی اس لیے ہے الذی اطعمہم من جوع، اس رب کی عبادت اس لیے ہے کہ جس نے بھوک سے بچا کر کھانا دیا ہے، وآمنہم من خوف، اور جس نے خوف سے بچا کر امن دیا ہے۔
خوف کتنی بڑی چیز ہوتی ہے، غلامی کتنی بڑی چیز ہوتی ہے۔ امام راضی رحمہ اللہ سے سوال کیا گیا، انہوں نے کہا تھا کہ ایک عالم سے پوچھا گیا کہ اگر تمہیں دو چیزوں کے انتخاب کرنے پر، دو چیزوں میں سے ایک کے انتخاب پر تمہیں مجبور کر دیا جائے، بتاؤ کون سی چیز اپنے لیے منتخب کرو گے؟ ایک چیز بیماری ہے اور دوسری چیز خوف ہے، تمہیں مجبور کیا جائے ان میں سے ایک کے انتخاب پر، بتاؤ کون سی چیز پسند کرو گے، بیماری یا خوف؟ انہوں نے کہا بیماری پسند کروں گا، خوف پسند نہیں کروں گا۔ کیوں؟ بیماری ایسی چیز ہے جس میں انسان کھا بھی سکتا ہے، پی بھی سکتا ہے، سو بھی سکتا ہے۔ خوف ایسی چیز ہے، غلامی ایسی چیز ہے، نہ انسان کھا سکتا ہے، نہ پی سکتا ہے، نہ سو سکتا ہے۔ اور ہمیں یاد ہے کہ غلامی کس قدر مسلمانوں کے اوپر رہی تھی تتاریوں کے دور کے اندر، جب ایک تتاری مسلمان کو یہ کہہ دیتا تھا کہ یہیں پہ ٹھہرے رہو، میں اپنے گھر سے تلوار لے کر آ رہا ہوں، اور مسلمان کے اندر اتنی ہمت اور جرت نہیں ہوتی تھی کہ اپنی جگہ سے ہل سکے، اپنی جگہ سے وہ قدم ہٹا سکے، اتنی جرت نہیں ہوتی تھی، وہ اپنے گھر سے تلوار لے کر آتا تھا اور سر قلم کر دیتا تھا۔ یہ غلامی ہوتی تھی۔ ہم نے تو وہ غلامی دیکھی نہیں ہے، ہم ان چیزوں کا تصور کر بھی نہیں سکتے ہیں۔ اور ہمارا جو ہے وہ دیکھ لیں، ہر وقت جو ہے نا وہ زبان پہ گلے ہیں، شکوے ہیں۔ غلام قوم کی حالت کیا ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ایک واقعہ بیان کیا۔ واقعہ کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو جہاد کرنے کا حکم ملا تھا۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی کہ جنہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے سب سے بڑے دشمن فرعون کو غرق ہوتے ہوئے دیکھا تھا۔ اپنی آنکھوں کے سامنے انہوں نے دیکھا کہ پتھروں سے جو ہے نا وہ چشمے پھوٹ رہے ہیں، پانی نکل رہا ہے۔ اپنی آنکھوں کے سامنے انہوں نے یہ دیکھا کہ بادل جو ہے ان کے اوپر سایہ کر رہے ہیں، من و سلوہ آسمان سے اتر رہا ہے، اور گائے کا گوشت جو ہے وہ کسی مردہ کو لگانے سے مردہ زندہ ہو رہا ہے۔ کوہ طور پر گئے تو وہاں پر تورات ملتی ہے، ساری چیزیں اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں، سامری کی موت کو دیکھ لیا، جادوگر کی موت کو دیکھ لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سب چیزیں، سب کچھ عطا کرنے کے بعد، کھانا پینا من و سلوہ سارا کچھ دینے کے بعد، اللہ تعالیٰ نے کہا تھا اب جہاد کرو۔ جہاد سے قدم پیچھے ہٹا لیا تھا۔ کیوں ہٹایا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا نا، تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ قالوا لن ندخلها، اے موسیٰ ہم اس کے اندر نہیں جائیں گے، ہم قتال نہیں کریں گے۔ وجہ کیا تھی؟ پچھلی ساری زندگی غلامی کے اندر گزری تھی، ساری زندگی غلامی میں گزری تھی، اور جب قتال کا حکم ہوا تو ڈر گئے تھے، پیچھے ہٹ گئے تھے، کہا ہم لڑ ہی نہیں سکتے، ہم مر جائیں گے، کانپنے لگ گئے تھے۔ تو میرے محترم بھائیو، یہ غلامی ہوتی ہے جس کے نتیجے کے اندر انسان سے کیا کیا۔ اور یہاں پر ایک اور نکتہ ہے، غلام جو ہے شریعت کی نظر میں غلام سے پردہ نہیں ہے۔ سورہ نور کی آیت نمبر 31 ہے، عورت اپنے محرم کے سامنے اور اپنے غلام کے سامنے اپنی زینت کو ظاہر کر سکتی ہے، اپنے محرم کے۔ اور صحیح مسلم کے اندر حدیث پاک ہے، نبی علیہ السلام ایک خادم کو لے کر، جو غلام تھا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس جب جاتے تشریف لاتے ہیں تو سیدہ فاطمہ ان کے پاس ایک کپڑا تھا، اور حدیث پاک میں آتا ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ سیدہ فاطمہ اس کپڑے کو اگر سر پر لیتی تو خدشہ تھا کہ پاؤں ننگے ہو جائیں، اگر پاؤں کی طرف اس کو کرتی تو خدشہ ہوتا کہ سر جو ہے وہ ننگا ہو جائے گا۔ تو سیدہ فاطمہ سے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ انما ابوکی و غلامکی، کہ یہاں پہ پردے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ تمہارا غلام اور تمہارے والد محترم ہے، اور تیسرا کوئی نہیں ہے جن سے تمہیں پردے کی ضرورت ہے۔ تو کیا حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ غلام جو ہے اس سے عورت پردہ نہیں کر سکتی۔ ہمارے استاد گرامی حافظ عبدالسلام ربی رحمہ اللہ درس حدیث دے رہے تھے، اسی حدیث کے اوپر سوال کیا گیا کہ شیخ صاحب کیا انسان کے اندر جذبات نہیں ہوتے؟ چاہے وہ غلام ہے مگر اس کے اندر احساسات، جذبات، خیالات، ہر چیز ہوتی ہے۔ تو انہوں نے آگے سے ایک جواب دیا، تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے غلامی ابھی دیکھی نہیں ہے، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ غلام جو ہے وہ سر اپنی آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا تھا۔ یہ غلامی ہوتی تھی کہ غلام جو ہے وہ اپنی آنکھ کو اٹھا کر دیکھ نہیں سکتا تھا۔ ہم نے تو وہ غلامی جو ہے وہ دیکھی نہیں ہے۔ شیخ سعد الشسری حافظہ اللہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں حرم مکی کے اندر میں بیٹھا ہوا تھا، ایک شخص نے فجر کی 2 سنتیں پڑھی اور بڑا ٹائم لگا دیا 2 سنتیں پڑھنے میں۔ کہتے ہیں میں نے اس کو کہا کہ نبی علیہ السلام کی سنت ہے کہ فجر کی 2 سنتیں جو ہیں وہ آپ ان کو اختصار کے ساتھ پڑھتے تھے، اب زیادہ وقت نہیں لگاتے تھے، مختصراً نبی علیہ السلام فجر کی 2 سنتیں پڑھا کرتے تھے، زیادہ وقت نہیں ان پہ لگاتے تھے۔ تو آپ نے ایسے کیوں اتنا جو ہے نا وہ لمبا کر کے کیوں ان دونوں سنتوں کو پڑھا ہے؟ تو کہتے ہیں اس نے جواب دیا کہ میں جس ملک کے اندر رہتا ہوں وہاں پر نماز پڑھنے میں پابندی، یا مجھے بھی اس چیز کا علم ہے کہ نبی علیہ السلام فجر کی 2 سنتیں مختصراً پڑھا کرتے تھے، مجھے بھی علم ہے، مگر میں جس ملک کے اندر رہتا ہوں وہاں پر نماز پڑھنے میں پابندی ہے۔ یہاں پہ آیا ہوں، اب میرا دل چاہتا ہے جتنی لمبی ہو سکے میں نماز پڑھوں تاکہ میرے دل کو اطمینان مل جائے۔
ہم نے غلامی دیکھی نہیں ہے. غلامی یہ ہوتی ہے کہیں پہ نماز پہ پابندی ہے, کہیں پہ قرآن پڑھنے پہ پابندی ہے, کہیں پہ جو ہے نا وہ بایا لینے پہ پابندی ہے, برقع پہننے کے اوپر پابندی ہے. باتیں کرتے ہوئے زبان جو ہے وہ یقین کرے بالکل ایک کنٹرول سے باہر ہو جاتی ہے. پچھلے دنوں جاوید چودھری صاحب نے ایک کالم لکھا ہے. انہوں نے کالم کیا لکھا ہے کہ مجھے دلی سے ایک مسلمان کی کال آئی ہے جس کا نام ہے محمد خالد. کہتے ہیں اس نے مجھے کہا کہ آپ بہت زیادہ خوش نصیب لوگ. ہم کہتے ہیں فلاں خوش نصیب ہے, وہ خوش نصیب ہے, ہم خوش نصیب نہیں ہیں. ہمارے نزدیک خوش نصیب وہ ہے جس کے گھر کے اندر پورے سال کی گندم اور پورے سال کے چاول سٹاک پڑے ہیں, جس کے پورے مہینے کا راشن بغیر کسی محنت کے, بغیر کسی کوشش کے اس کے پورے مہینے کا راشن اس کے گھر میں آ جائے. ہم سمجھتے ہیں خوش نصیب یہ. نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس ایک بندہ سوال کرنے کے لیے آیا. انہوں نے کہا کہ تمہارے پاس 2 وقت کا کھانا ہے, سر چھپانے کے لیے جگہ ہے. انہوں نے کہا تم تو بادشاہوں میں سے ہو, تم ایسی فقیر بنے بیٹھے ہو, تم تو بادشاہوں میں سے ہو. ہم جو ہے نا چھوٹی سی تنگی آنے کے اوپر ہم غلام, یہ غلام ہے, غلام ہے, غلام ملک میں رہ رہے, غلامی ہے, غلامی ہے. جاوید چودھری کالم کیا لکھتے ہیں کہ مجھے دلی کے مسلمان نے کیا کہا؟ اس نے کہا تم خوش نصیب لوگ, آزاد ملک کے اندر رہ رہے ہو. اس نے کہا ہماری مجبوری بن چکی ہے, ہم اپنے گھر سے باہر نکلتے ہیں, اپنے ماتھے کے اوپر تلک لگا کر نکلتے ہیں. ہماری حالت یہ ہو چکی ہے ہم اپنے بچوں کے اب ختنے کروانے چھوڑ رہے ہیں. ہم اپنے بچے کو سکھا رہے ہیں کہ بیٹا اگر چلتے ہوئے تو گر جاتا ہے تو تو نے اللہ اور اس کے رسول کا نام نہیں لینا, تو نے رام رام کہنا ہے, ہائے رام کی تو نے صدا لگانی. ہم اپنے بچوں کو یہ سکھا رہے ہیں. اور حالیہ دنوں میں ہم نے وہ چیز دیکھی تھی, ایک مسلمان لڑکا بائک کے اوپر جا رہا ہے, پیچھے بہن بیٹھی ہوئی ہے, اس نے پردہ کیا ہوا ہے, A to Z سارے کپڑوں کو اتار دیا گیا تھا. ہماری آنکھوں کے سامنے یہ چیزیں نہیں ہیں. میرے محترم بھائیو, اللہ کی نعمت بہت بڑی ہوتی ہے, آزادی. انسان سوئے تو اس کو خوف نہ ہو, انسان اٹھے تو اس کو خوف نہ ہو. اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اس بات کے اوپر. اللہ تعالیٰ نے اپنی بے شمار نعمتوں سے جن کو نوازا ہے, آج وہ ناشکری کر رہے ہیں. یوسف علیہ السلام نے جیل کے اندر کیا کہا تھا؟ وقال للذی ظن انہ ناج منہما اذکرنی عند ربک. انہوں نے اس قیدی کو کہا کہ جس کے بارے میں گمان تھا کہ یہ نجات پا جائے گا, یہ جیل سے رہا ہو جائے گا, اسے کہا تھا اذکرنی عند ربک, اپنے مالک کے پاس جائے گا تو میرا بھی وہاں پہ تذکرہ کرنا کہ یوسف بھی جیل میں پڑا ہوا ہے. یہ غلامی ہوتی ہے کہ انبیاء بھی کہہ اٹھے تھے. نوح علیہ السلام نے جب تکالیف پر تکالیف آئی تھی تو کیا کہا تھا؟ ربی انزلنی منزلا مبارکا, اللہ ایسی جگہ پر اتار دے اب جو بابرکت جگہ ہو, ان کے فساد سے, ان کے تنگ کرنے سے میں تنگ آ چکا ہوں, یہاں پر میرا گزارا نہیں ہے. اور نبی علیہ السلام نے دعا کیا کی تھی؟ ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق. اے اللہ مجھے ایسے راستے کے اوپر نکال, ایسی جگہ پر نکال جہاں پہ سچائی ہی سچائی ہو. حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام. آپ آزادی کس لیے مانگ رہے ہیں؟ آزادی ہم کس لیے مانگ رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام نے تو ایک نظریہ دیا تھا, اے اللہ میرے شہر کو امن و امان والا بنا, آزادی دے, خوف سے نجات دے. اور دوسری بات کیا تھی؟ واجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام, ہمیں بتوں کی عبادت سے محفوظ رکھنا اور اپنی توحید کے اوپر قائم رکھنا. آزادی اس لیے ہوتی ہے. ہماری آزادی کس لیے ہے؟ آسیہ سلام اللہ علیہ دعا کیا کرتی ہیں جو فرعون کی بیوی ہیں؟ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملی. اے اللہ مجھے فرعون سے نجات دے, اور کس چیز سے نجات دے؟ وعملی, اور اس کے عمل سے نجات دے. یہ 2 چیزیں سمجھنے والی ہیں. لوط علیہ السلام نے دعا کرتے ہوئے کیا کہا تھا؟ ربی نجنی اہلی مما یعلمون. اے اللہ ربی نجنی واہلی مما یعلمون مما یعملون. اے اللہ مجھے اور میرے اہل کو نجات دے. کس چیز سے؟ جو یہ غلیظ حرکتیں کر رہے ہیں. اس غلامی سے نکال. کیوں نکال؟ کہ ان کی حرکتیں ٹھیک نہیں ہیں. آسیہ سلام اللہ علیہ کیا کہتی ہیں؟ اللہ فرعون کی حرکتیں ٹھیک نہیں ہیں, اس کا کردار ٹھیک نہیں ہے, اس کے اعمال ٹھیک نہیں ہیں, مجھے اس چیز سے نجات, اس چیز سے جو ہے وہ مجھے آزادی دے. آج ہماری آزادی کس چیز کے لیے؟ 2 باتیں بھائی. ایک چیز تو یہ ہے, کہا جاتا ہے جی ہم غلام ہیں. چلو جی ہم غلام ایک لحاظ سے ہیں. کس لحاظ سے؟ ہمارے حکمرانوں نے ہمیں سودی معیشت کے اندر جکڑا ہوا ہے, پورے ملک کو جو ہے نا وہ مقروض بنایا ہوا ہے. اس چیز کی غلامی ہے. میرے محترم بھائیوں, سب سے بڑی جو غلامی ہے ہماری روح کی غلامی ہے.
ہر بندے نے اپنی روح کو جو ہے وہ یہود و نصارہ کا غلام بنایا ہوا ہے. کبھی اس چیز کے اوپر بات کی ہے ہم نے؟ سوشل میڈیا جتنا بھی ہے اس کو کون پیچھے سے ہینڈل کر رہے ہیں؟ یہ ٹک ٹاک کے اوپر کوئی ناچنے والی فیمس ہو رہی ہے, کوئی جناب مسلیوں کی طرح مسلی چل رہا ہے, اس کی ٹانگیں پیچھے کو, ٹانگیں آگے کو, بازو پیچھے کو, وہ مشہور ہو رہا ہے. کون مشہور کر رہا ہے اسے؟ پورا ملک جو ہے وہ 2 گیندیں پکڑ کے اپنے ہاتھ میں لگا ہوا ہے. آپ آزاد ہیں؟ کبھی سوچا ہے آپ نے؟ میں جو ہے ساری رات ایسے وہ مذاکرات ہیں, یہ شو ہے, فلانا شو ہے, فلانا شو ہے, جن کے اندر جناب جگتیں لگائی جاتی ہیں, اور نعوذ باللہ اسلام کا مذاق, شریعت کا مذاق, کفن کا, جنازے کا, قبر کا, میت کا, ہر چیز کا مذاق اڑایا جاتا ہے. انسان کی تخلیق کا مذاق اڑایا جاتا ہے. ہر چیز کا جو مذاق اڑاتے ہیں, میرے لیے وہ ہیرو ہیں. میں آزاد ہوں. مجھے رات کو نیند نہیں آتی, 11-12 بجے تک جناب یہ میں ناچ گانے ڈانس دیکھتا رہتا ہوں. میں آزاد ہوں. میری نظر کے اندر کوئی مفسر ہیرو نہیں ہے, حافظ قرآن ہیرو نہیں ہے, محدث ہیرو نہیں ہے, قرآن کا عالم, حدیث کا عالم ہیرو نہیں ہے, صحابہ اکرام کی سیرت کو پڑھنے والا, اس کا درس دینے والا میری نظر کے اندر کوئی ہیرو نہیں ہے. اور میری نظر کے اندر چوڑے چمار مراسی جنہوں نے اسلام کے جو ہے نا تشخص کو مجروح کر دیا, میری نظر کے اندر وہ ہیرو ہیں. کیا میں آزاد ہوں یا میں غلام؟ میری جو ہے نا وہ عزتیں میرے سامنے باپردہ ہو رہی ہوتی ہیں. میں آزاد ہوں. کیا وقت کے حکومت نے مجبور کیا کہ تم اپنے گھروں کے اندر ڈرامے چلاؤ گے؟ میں آزاد ہوں. بات کرتے ہو ہم کہہ دیتے ہیں حکمران کا ظلم ہے, فلاں کا ظلم ہے, فلاں کا ظلم ہے, ہم غلام ہیں. بھائی آپ کے موبائل کے اندر سارا گند بھرا ہوا ہے, آپ کے گھر کے اندر سارا جو ہے نا وہ گھرانہ بے نماز ہے اور گند دیکھتا رہتا ہے. اس وقت آپ کا ضمیر بیدار نہیں ہوتا کہ ہم غلامی کے اندر جکڑے جا رہے ہیں؟ ابھی دیکھ لینا 14 اگست کے اوپر کیا ہوگا, آزادی کس طرح سے منائی جائے گی. اس طرح جناب آوازیں نکالنا اور ڈانس پارٹیاں ہوں گی, مجرے ہوں گے, جو ہے نا وہ نیم برہنہ لباس پہن کر عورتیں جو ہے نا وہ ناچیں گی. اس چیز کو سمجھا جائے گا ہم آزاد قوم ہیں. اللہ اور اس کے رسول کی غلامی میں ڈال کر اللہ اور اس کے رسول کی غلامی میں ڈالنے کی بجائے یہود و نصارہ کی غلامی میں اپنے آپ کو خود جکڑ کر ہم کہتے ہیں ہم غلام ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا نا کہ لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ. ان لوگوں کے طریقے پر چلو گے نا. آج کل یہود و نصارہ کے طریقے پہ چل رہے ہیں. 17 سال 18 سال 16 سال کی بیٹی کو, جوان بیٹے کو موبائل دیا ہوا ہے, اپنی مرضی سے جو چاہے وہ دیکھتا ہے, جو چاہے وہ سنتا ہے. اس کو پوچھو, صحابہ کے نام پوچھ لو, نہیں آتے. ہیروز کے نام, کنجروں کے نام پوچھ لو, سارے ایک ایک کر کے بتا دے گا. غلام تو تم نے خود بنایا ہوا ہے. اپنی آل اولاد کو یہود و نصارہ کے شکنجے میں خود دے کر جا رہے ہیں اور امید رکھتے ہیں میرے جانے کے بعد میری قبر ٹھنڈی رہے گی. یہ دعا کرتے رہیں گے. جن کو دعا تک کا طریقہ سلیقہ نہیں آتا, یہ قوم, یہ یونیورسٹی کے لڑکے جو فرعون کی میت کے اوپر کھڑے ہو کر اس طرح ہاتھ اٹھا کر فاتحہ پڑھ رہے ہیں, کیا یہ تمہارے لیے دعا کریں گے جنہیں کفر اسلام کا پتہ ہی نہیں رہا؟ تو میرے محترم بھائیو, کون سی آزادی؟ ایک یہ آپ کے سامنے ایک نوجوان بچہ جس نے اپنے باپ کو ایک گاڑی کے پیچھے قتل کر دیا, کیا یہ آزادی تھی؟ دوسرا بچہ جس نے اپنی ماں کا جو ہے نا وہ سونا چورا کر کسی کو دے دیا, کیا یہ آزادی تھی؟ ذرا اپنے حالات کے اوپر غور کریں. میرے گھر کا ماحول کس طرح کا ہے؟ اگر یہ بدل گیا تو پھر انقلاب آئے گا. جس میں نہ ہو انقلاب, موت ہے وہ زندگی. روح کی حیات کشمکش انقلاب. پہلے اپنے آپ کو تو بدلو, اپنی روح کو تو اپنے جو ہے نا وہ آزاد کرو. یہ میری روح جو ہے یہ کس کے قبضے میں ہے؟ واللہ افسوس ہوتا ہے ایسی باتوں کے اوپر. جب امریکہ افغانستان کے اندر آیا تھا تو 2001 میں آیا, 2001 کے اندر ہی امریکی جرنل نے بیان دیا تھا, اس نے کہہ دیا تھا. اس کے بعد تک کتنے سال تک جنگ چلتی رہی ہے, جاری رہی ہے. 18-19 کے اندر امریکی یہاں سے بھاگے ہیں. اس نے 2001 کے اندر ایک بات کہی تھی. اس نے کہا تھا کہ مسلمانوں کو شکست دینی ہے تو میدان کے اندر شکست نہیں دی جا سکتی. اس وقت افغانستان کے پاس کیا تھا؟ صرف ایک AK-47 جس کے ساتھ وہ لڑائی کرتے, اور تھا کیا ان کے پاس؟ ان لوگوں کو جو نہتے تھے جن کے پاس کچھ نہیں تھا. 16 لاکھ افغانیوں کو شہید کرنے کے بعد بھی وہ ظالم یہ کہیں کہ اگر ان کو شکست دینی ہے تو میدانوں کے اندر شکست مسلمان کو نہیں دی جا سکتی. اگر ان کو شکست دینی ہے ان کے اندر بے حیائی کو عام کرو, ان کے اندر بے حیائی کو عام کرو, فحش مواد ان کے اندر پھیلاؤ. دیکھو آج کل ہر چھوٹا بڑا جو اپنے آپ کو سیانہ جو ہے نا وہ فہم والا, عقل والا, دانشور, فہم و فراست کا حامی سمجھتا ہے, اس کے موبائل کے اندر دیکھ لو کیا ہے, 3-3 4-4 بیٹے, اور پھر بھی اس کے بعد ناجائز تعلقات ہیں. میرے محترم بھائیوں, پہلے اپنے آپ کو بدلنا چاہیے. آزادی یہ ہوتی ہے
پہلے کسی کی غلامی سے تو نکالے انسان اپنے آپ کو، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ، اس سے بڑا گمراہ اور کوئی نہیں ہو سکتا جو اپنی خواہشات کا پجاری ہے، جو اپنے نفس کا غلام ہے، جو اپنی خواہشات کو کچل نہیں سکتا، اسی کے پیچھے لگا ہوا ہے اور اس کی زندگی برباد ہوئے جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقی آزادی کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم بھائیو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک تھا، جو لوگ واللہ کفار کی قید کے اندر تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رو کر ان کے لیے دعا کیا کرتے تھے۔ صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہم انجی عیاش بن ابی ربیعہ، اللہم انجی سلمۃ بن ہشام، اللہم انجی الولید بن الولید، اللہم انجی المستضعفین من المؤمنین۔ نبی علیہ السلام دعا فرمایا کرتے تھے اللہ عیاش بن ابی ربیعہ جو کفار کی قید میں ہے، اللہ اس کو آزادی فرما، اللہ جو سلمہ بن ابن ہشام ہے اللہ اس کو آزادی عطا فرما، اللہ ولید بن ولید کو آزادی عطا فرما، اللہم نجل مستضعفین من المؤمنین، اللہ جتنے مومن کفار کی قید میں ہیں ان کو آزادی عطا فرما۔ ہمارے عروج کا وہ وقت تھا جب عبد الرحمن الثالث نے 4 شادیاں تھی، اندلس کا حکمران تھا، کتنے سال تک حکومت کرتا رہا تھا، 4 شادیاں تھی، اس نے اپنی 4 بیویوں کو بٹھا کر پوچھا تھا، ایک سے پوچھا، اس نے کہا میں اپنی زندگی کے اندر تمہاری آخری خواہش کو پورا کرنا چاہتا ہوں، بتاؤ تمہاری آخری خواہش کیا ہے؟ اس نے کہا عبد الرحمن یہ خامد ہے وہ بیوی ہے، کیا رشتہ ہوتا ہے؟ اس نے کہا بتاؤ تمہاری آخری خواہش کیا ہے؟ کبھی انسان سوچے تو صحیح واللہ ہم کس طرح کے مسلمان ہیں۔ اس نے ایک ہی جواب دیا تھا، اس نے کہا عبد الرحمن میری پہلی اور آخری خواہش یہ ہے اگر کوئی مسلمان کسی کافر کی قید میں ہے تو اس کو آزاد کروایا جائے۔ دوسری سے کہا تو بتا تیری کیا خواہش ہے؟ اس نے بھی کہا میری بھی یہی خواہش ہے۔ 4 بیویوں نے صرف ایک خواہش کا اظہار کیا تھا، اور عبد الرحمن الثالث نے پھر کیا کہا؟ اس نے اپنے سفیروں کو حکم دیا، اس نے کہا جاؤ زمین کے مشرق اور مغرب، شمال اور جنوب میں پھیل جاؤ، اگر کوئی مسلمان کسی کی غلامی میں ملتا ہے تو اس کے وزن کے بدلے تم کو سونا دینا پڑے، اس مسلمان کو تم نے آزاد کروانا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسی حق بات کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔